السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ آج صلب موضوع میں ہم داخل ہو رہے ہیں تفسیر موضوعی کے درس میں۔ چونکہ دو چیزیں ہمارے اس درس میں مقرر ہیں، ایک ہے تنظیم العلاقات المالیہ اور دوسرا موضوع ہے تنظیم العلاقات الاجتماعیہ۔ سب سے پہلے ہم تنظیم العلاقات المالیہ پہ بحث کریں گے۔ جب یہ بحث ختم ہو جائے گی تفسیر موضوعی کے اعتبار سے تو انشاءاللہ منتقل ہوں گے تنظیم العلاقات الاجتماعیہ کی طرف۔ جیسا کہ ہم نے تفسیر موضوعی کے جو مسار منتخب کیے تھے، جو منہج اختیار کیا تھا ہم لوگوں نے، سب سے پہلے موضوع کا انتخاب ہوگا، اس کے بعد موضوع سے متعلق جو آیات ہیں ان آیات کو اکٹھا کیا جائے گا، پھر ان کو مرتب کیا جائے گا زمن نزول کے اعتبار سے، پھر اس کی توضیح اور تشریح کی جائے گی دو چیزوں کا سہارا لے کر کے۔ سب سے پہلی چیز صحیح آثار سے مدد لیا جائے گا، دوسری چیز اس تشریح اور توضیح کو فہم سلف رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مطابق ہی سمجھا جائے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ بات سمجھ میں آئی محمد خالد؟ اب ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا موضوع کا نام ہے تنظیم العلاقات المالیہ، یعنی ریگولیٹنگ آف فائنینشیل ریلیشن شپ یا ریگولیٹنگ آف فائنینشیل افیئرس، یا جسے ریگولیٹنگ آف فائنینشیل مینجمنٹ کہا جاتا ہے۔ اوکے؟ العلاقات المالیہ کی جب ہم بات کرتے ہیں یا فائنینشیل مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے سامنے آتا ہے کہ مال کی حقیقت کیا ہے، کس چیز کو مال کہا جائے گا، کس چیز کو مال نہیں کہا جائے گا، مال کی ڈیفینیشن کیا ہے، مال کی تعریف کیا ہے۔ لہذا سب سے پہلے ہم مال کی تعریف کو لیتے ہیں۔ جب مال کی تعریف پہ نظر ڈالیں گے اپنے علماء کرام کی کتابوں پر تو دو مختلف نظریات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ یہ صرف علماء شرع کی میں بات کر رہا ہوں۔ جو علماء شرع نہیں ہے، جن کا تعلق شرعی علوم سے نہیں ہے، ان کے ہاں مال کا ڈیفینیشن کچھ اور ہے، لیکن ہماری شریعت کی نظر میں مال کا ڈیفینیشن اور مال کی تعریف کچھ اور ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو دو علماء کرام کے دو نظریات پائے جاتے ہیں مال کی تعریف میں، مال کی ڈیفینیشن میں۔ سب سے پہلا نظریہ کہ جب مال کی تعریف کی جائے گی، مال کی تحدید کی جائے گی تو اعتبار اس شے کی منفعت کا ہوگا۔ بات سمجھے؟ منفعت یعنی فائدے کا اعتبار ہوگا۔ اگر کوئی بھی چیز ہے اس میں فائدہ ہے اور وہ فائدہ لوگوں کے لیے مناسب ہے تو اسے مال کہا جائے گا۔ یہ پہلا اتجاہ ہو گیا۔ دوسرا، مال کی تعریف میں جو پہلا اتجاہ ہے کہ اعتبار کیا جائے گا منفعت کا، منفعت الشیء کا، جس چیز کو ہم مال کہہ رہے ہیں اس کی ذات کا اعتبار نہ کر کے اس سے حاصل ہونے والے منفعت کا اعتبار کیا جائے گا۔ لہذا اگر وہ چیز نافع ہے انسانوں کے حق میں، انسانی سوسائٹی کے حق میں، تو اسے مال قرار دیا جائے گا۔ بس ایک شرط ہے کہ یہاں پہ جب نفع کی بات ہو رہی ہے تو وہ نفع شرعاً جائز ہو۔ اگر شرعاً محرم ہے تب شریعت کی نظر میں اسے مال
نہیں کہا جائے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ دوسرا نقطہ نظر، دوسرا جو اتجاہ ہے کہ مال کی ڈیفینیشن میں، مال کی تعریف میں اعتبار شے کا ہوگا، عین کا ہوگا، ذات کا ہوگا۔ کوئی بھی چیز جس کو ہم مال کہنا چاہتے ہیں اس کی ذات کو دیکھیں گے۔ اگر لوگوں کے درمیان معروف و مشہور ہے کہ یہ چیز مال ہے تب تو مال ہے، اس کی منفعت سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے، چاہے وہ نفع بخش ہو یا نفع بخش نہ ہو، اگر وہ مال ہے لوگوں کے نزدیک تو مال ہے۔ یعنی اس میں اعتبار کیا گیا دوسرے ڈیفینیشن میں کسی بھی شے کی ذات کی، نہ کہ اس کے منفعت کی۔ اب بات سمجھ میں آئی؟ ایک مثال دے دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر سگریٹ، سگریٹ پینا کیسا ہے شریعت کی نظر میں؟ حرام ہے۔ سگریٹ ہے یا گٹکھا ہے، شریعت کی نظر میں سگریٹ پینا، گٹکھا کھانا حرام ہے۔ سمجھ گئے نا؟ گٹکے کا استعمال جب حرام ہوا تو اس کی بیع و شرع بھی حرام ہو گئی۔ ما حرم استعمالہ حرم بیعہ، اور جس کی بیع و شرع حرام ہو گئی تو پھر اس کا بنانا بھی حرام ہو گیا۔ ما حرم بیعہ حرم اتخاذہ، یہ فقہی قاعدہ ہے۔ بات سمجھیں یہاں تک؟ اب آگے منتقل ہوتے ہیں۔ جب سگریٹ یا گٹکھا حرام ہے، لوگوں کے لیے اس میں منفعت نہیں ہے، جو استعمال کرنے والے، جو مستہلکین ہیں، اس میں منفعت نہیں ہے، تو پہلے اتجاہ کے مطابق گٹکھا اور سگریٹ کا شمار مال میں نہیں ہوگا، کہ ہوگا؟ نہیں ہوگا، کیونکہ پہلے اتجاہ کے مطابق مال وہی چیز ہے جس میں قیمت ہو، جس میں منفعت ہو۔ لہذا گٹکھا اور سگریٹ یہ نفع بخش نہیں ہے، صحت کے لیے نقصان دہ ہے، اس لیے گٹکھا اور سگریٹ پہلے اتجاہ کے مطابق مال نہیں قرار دیا جائے گا۔ بات کو سمجھے؟ لہذا جب گٹکھا اور سگریٹ مال نہیں ہے تو پھر اس کی بیع و شرع جو کرتا ہے، جو بیچتا ہے اور بیچنے کے بدلے گراہک سے جو مال اکٹھا کرتا ہے، روپیہ اکٹھا کرتا ہے، وہ روپیہ حرام ہے۔ کیوں؟ کیسے حرام ہے؟ کیونکہ بیع کی تعریف کی جاتی ہے مبادلۃ مال بمال، ایک مال کا دوسرے مال سے مبادلہ کرنا۔ ہم نے پیسہ دیا گٹکھا والے کو، ہمارا جو پیسہ ہے وہ مال ہے، سمجھ گئے نا؟ لیکن دکان والے نے ہم سے پیسہ لے لیا، بدلے میں ہمیں اسے مال دینا چاہیے، ضروری ہے کہ وہ بھی ہمیں مال دے، لیکن وہ ہمیں مال نہیں دے رہا ہے، ایسی چیز دے رہا ہے جس میں نفع نہیں ہے۔ تو جو پیسہ ہمارا وہ لیا ہے وہ پیسہ حرام ہے، گویا کہ اس نے ظلماً یہ پیسہ ہم سے لیا۔ بات سمجھ میں آئی؟ اچھا، جو دوسرا نقطہ نظر ہے، یہ تو پہلے نقطہ نظر کی بات ہو گئی۔ دوسرا جو نقطہ نظر ہے کہ مال کا اعتبار عین سے ہے، نہ کہ اس کے فائدے سے، یعنی چیز سے ہے، شے سے ہے، کسی بھی چیز کی ذات سے ہے۔ لہذا گٹکھا بنانے میں محنت لگتی ہے، اس کی ایک ماہیت ہے، اس کی ایک صفت ہے، صفت ممیزہ اس کے پاس ہے، لہذا اسے مال تصور کیا جائے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کا بیچنا درست ہے یا درست نہیں ہے۔ بات کو سمجھے؟ ٹھیک۔ تو پہلے اتجاہ کے مطابق مال وہ چیز ہے، مال میں اعتبار اس چیز کی منفعت کا ہوگا، اور منفعت کے اعتبار سے ہی قیمت متعین کی جاتی ہے۔ سمجھ گئے نا؟
یعنی قیمت کا تعلق کسی شے کی ذات سے نہیں ہے، عین سے نہیں ہے، بلکہ اس عین کی منفعت سے۔ اگر اس کا نفع زیادہ ہے تو اسی اعتبار سے قیمت رہے گی، اگر اس کا نفع کم ہے تو اسی اعتبار سے قیمت اور پرائس متعین کی جائے گی۔ سمجھ گئے نا؟ اب آگے منتقل ہوتے ہیں۔ یہ جو مال کے دو اتجاہات بیان کیے گئے، اب اسی سے ایک مسئلہ نکل کر کے آتا ہے حقوق الملکیہ الفکریہ۔ حقوق الملکیہ الفکریہ مطلب کاپی رائٹ۔ کاپی رائٹ، الملکیہ الفکریہ، اس کا سیدھا تعلق ایجادات اور اختراعات سے۔ ایک انسان محنت کر کے کوئی چیز ایجاد کرتا ہے، مثال کے طور پہ ڈیوائس کا ایجاد کرنا، موبائل کا ایجاد کیا جانا۔ موبائل کا کوئی آدمی موجد ہوگا، ہے نا؟ اب جیسے ہمارے پاس ابھی سیمسنگ کی موبائل ہے، سیمسنگ کمپنی نے اس موبائل کو بنانے میں بڑی محنت کی ہے نا؟ سیمسنگ کمپنی اپنی موبائل کا جو ریگولیشن ہے اور رول ہے موبائل کمپنی کا، وہ کاپی رائٹ کو اپنے پاس محفوظ رکھتی ہے۔ کوئی دوسرا آدمی سیمسنگ کمپنی کے فارمولے پر عمل کر کے موبائل بنا دے، اسی کے فارمولے پہ عمل کر کے، تو سیمسنگ کمپنی کو ادھیکار ہے، حق ہے کہ اس شخص کے خلاف یا اس کمپنی کے خلاف جس نے اس کے فارمولے کو چوری کیا ہے، کورٹ میں جا کر کے ایف آئی آر درج کرا سکتی ہے۔ سمجھ گئے؟ یہ ہے ملکیہ فکریہ، یعنی کاپی رائٹ۔ اب کاپی رائٹ کئی چیزوں میں ہوتا ہے۔ ایک تو جو ہماری کتابیں ہوتی ہیں، ایسی کتابیں جو نفع بخش ہیں، یعنی اگر فحش لٹریچر کی بات کریں یا مبتدیہ کی کتابوں کی بات کریں، یا ایسی کتابیں جو انسان کو ہلاکت میں ڈالتی ہیں، سوسائٹی کو بے حیائی کی طرف لے جاتی ہیں، یا جس میں باطل عقائد کی تقریر اور اثبات کیا جاتا ہے، تو پھر ایسی کتابوں کی نظر میں، ایسی کتابیں شریعت کی نظر میں کوئی بھی مال کی حیثیت نہیں رکھتی ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ کیونکہ یہ کتابیں نفع بخش نہیں ہے سوسائٹی کے لیے، انسان کے لیے، بلکہ مضر ہے اور نقصان دہ۔ اور جو چیزیں انسانی سوسائٹی کے لیے، انسانی سماج کے لیے، انسان کے لیے نفع بخش نہیں ہے، مضر ہے، وہ شریعت کی نظر میں پہلے اتجاہ کے مطابق مال نہیں قرار دیا جا سکتا۔ اوکے؟ تو پہلی چیز کتابیں، جیسے تفسیر موضوعی کے اوپر کسی نے کتاب لکھی، ٹھیک ہے؟ استاد دکتور مصطفیٰ مسلم نے ایک کتاب لکھی تفسیر موضوعی کے اوپر۔ کتاب لکھنے کے بعد اس کتاب کی کاپی رائٹ وہ اپنے پاس محفوظ رکھ کر لیتے ہیں، یا جو پبلشر ان کی کتاب کو شائع کرتا ہے وہ اپنے پاس محفوظ کر لیتا ہے۔ سمجھ گئے نا؟ اگر مؤسسۃ الرسالہ بیروت نے استاد دکتور مصطفیٰ مسلم کی کتاب التفسیر الموضوعی کا کاپی رائٹ اپنے پاس رکھا ہے، تو صفا شریعت کالج کی جو پبلشرز ہیں یا جو پبلش فیکلٹی یہاں پہ ہے، اس کے لیے اجازت قطعی نہیں ہے کہ وہ استاد دکتور مصطفیٰ مسلم کی کتاب کو اپنی فیکلٹی سے شائع کر دے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا کاپی رائٹ ایک دوسرے کمپنی کے پاس، دوسرے پبلشر کے پاس محفوظ ہے، جس کا نام مؤسسۃ الرسالہ بیروت ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ پہلی چیز ہو گئی جس کا تعلق حقوق ملکیت سے، حقوق ملکیہ فکریہ سے۔ دوسری چیز جس کی کاپی رائٹ لوگ اپنے پاس محفوظ رکھتے ہیں،
وہ ہے علامات تجاریہ، یعنی علامات تجاریہ، کمپنی کی جو لوگوز ہوتے ہیں، کمپنی کا ہر ایک کمپنی کا اس کا اپنا الگ لوگو ہوتا ہے، شعار ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ کمپنی محنت کر کے وہ شعار بناتی ہے، لوگو بناتی ہے، وہ لوگو بھی حقوق ملکیہ فکریہ میں آتا ہے، یعنی لوگوں کی بھی کاپی رائٹ ہوتی ہے۔ آگے مسئلہ آئے گا کہ یہ کاپی رائٹ کرنا، جیسے لوگو کمپنی نے بنایا، پھر اس لوگو کو بیچنا درست ہے یا درست نہیں ہے، اور مسئلہ ڈیپینڈ کرے گا کہ لوگو مال ہے یا مال نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ایسے تیسری چیز جس کی حق ملکیت لوگ اپنے پاس محفوظ رکھتے ہیں، جس کا تعلق سائنس سے ہوتا ہے، اکتشافات علمیہ سے ہوتا ہے۔ چوتھی چیز ہے انسانوں کی زندگی میں اگر کوئی نئی چیز کا ایجاد ہوتا ہے۔ پانچویں چیز ہے کارٹون وغیرہ، جو کارٹون بنائے جاتے ہیں تعلیم کے لیے، تربیت کے لیے۔ سمجھے میں شباب؟ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ اب آگے منتقل ہوتے ہیں کہ یہ جو حقوق ملکیہ فکریہ ہے، یعنی کاپی رائٹ جن چیزوں کی بنائی جاتی ہے اپنے پاس محفوظ رکھی جا سکتی ہے، شریعت کا حکم ان چیزوں کے بارے میں کیا ہے؟ کیا انسان کاپی رائٹ کر سکتا ہے، حقوق کو محفوظ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ کتاب لکھا، ایک موبائل کا ایجاد کیا، ایک ڈیوائس کا ایجاد کیا، کیا اس کی حقی ملکیت اپنے پاس محفوظ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا شرعی نقطۂ نظر سے؟ تو تمام علماء کرام کا تقریباً اتفاق ہے، یا بیشتر فقہاء کرام کہتے ہیں کہ حق ملکیت کو آدمی اپنے پاس محفوظ رکھ سکتا ہے، کیونکہ حق ملکیت اسی آدمی کے اپنے فکر کا نتیجہ ہے، اس کی بذات خود اختراع اور ایجاد ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے من سبق الی ما لم یسبق الیہ مسلم فہو احق بہ۔ اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ من سبق الی ما لم یسبق الیہ مسلم، اگر آپ کسی چیز کا انوینٹ کرتے ہیں، کسی چیز کا ایجاد کرتے ہیں، کسی چیز کا اختراع کرتے ہیں، تو گویا کہ آپ اس چیز کے اختراع میں، اس چیز کے ایجاد میں آپ کو سبقت حاصل ہے، دوسرے لوگ مسبوق ہیں، آپ سے پہلے وہ چیز کسی نے ایجاد نہیں کی۔ تو شریعت کیا کہتی ہے؟ فہو احق بہ، لہذا جو کسی چیز کا موجد ہے وہ اس کا زیادہ حقدار ہے، اس چیز کو جیسے چاہے وہ استعمال کرے شرعی حدود میں رہ کر کے۔ اگر اسے وہ منفعت کے لیے استعمال کرتا ہے، پیسہ کمانے کے لیے استعمال کرتا ہے، تجارت کے لیے استعمال کرتا ہے تو کر سکتا ہے۔ اگر وہ اپنے پاس محفوظ رکھنا چاہتا ہے، عام نہیں کرنا چاہتا ہے، تو اسے محفوظ کرنے کا مکمل حق حاصل ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، دوسروں سے وہ زیادہ حقدار۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب آ جاتے ہیں جو ہماری تالیفات ہیں، جو تصنیفات ہیں، یا پھر جو بھی انوینٹ ہے، اختراعات اور ایجادات ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں انسان کے فکر کا نتیجہ ہے، یا انسان کی محنت کا نتیجہ اور اس کا ثمرہ۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اطیب الکسب عمل الرجل بیدہ، سب سے بہترین کمائی، سب سے پاکیزہ کمائی وہ ہے جو انسان اپنے ہاتھ سے کماتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ لہذا جب آپ نے کتاب کی تالیف کی یا آپ نے کوئی چیز انوینٹ کی، تو آپ نے اپنی محنت اس میں لگائی یا نہیں لگائی؟ جب آپ اپنی محنت، اگر محنت نہیں کریں گے تو پھر آپ کوئی کتاب نہیں لکھ سکتے، آپ کسی چیز کا انوینٹ اور اس کا آوشکار نہیں کر سکتے۔
لیکن جب آپ آوشکار کرتے ہیں کسی چیز کا، ایجاد اور اختراع کرتے ہیں، انوینٹ کرتے ہیں، تو آپ کی یہ محنت کا نتیجہ ہے اور آپ کو مکمل حق حاصل ہے اپنی محنت کے نتیجے میں جس چیز کا ظہور ہوا ہے اس چیز کو اپنے پاس محفوظ رکھیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اطیب الکسب عمل الرجل بیدہ۔ بات سمجھ میں آئی؟ خلاصہ کلام کیا نکلا؟ اب یہیں پہ گھنٹی ختم ہو رہی ہے، باقی باتیں انشاءاللہ بعد میں۔ خلاصہ کلام پورے درس کا یہ ہے کہ مال کی تعریف میں علماء کرام کے دو اتجاہات ہیں۔ سب سے پہلا اتجاہ کہ مال کی تعریف میں اعتبار منفعت کا ہوگا، عین کا نہیں ہوگا۔ دوسرا جو اتجاہ ہے اعتبار عین کا ہوگا، منفعت کا نہیں ہوگا۔ یعنی اعتبار کس چیز کا ہوگا؟ اسی اختلاف سے نکلتا ہے کاپی رائٹ، حقوق الملکیہ الفکریہ، کیا وہ مال ہے یا مال نہیں ہے، یہ پہلا نقطہ۔ دوسرا نقطہ حقوق الملکیہ الفکریہ کو یا جو رائٹس ہیں، جو حقوق ہیں، ان کی کاپی اپنے پاس محفوظ رکھ سکتے ہیں یا محفوظ نہیں کر سکتے، شریعت نے محفوظ کرنے کی اجازت دی ہے، اس کے تعلق سے دو احادیث پیش کیے گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔